آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے. انڈر-19 ایشیا کپ میں پاکستان ہار گیا سری لنکا سے, یا پاکستان سپر لیگ ہونے جا رہی ہے اسی ماہ سے. یہ ساری گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن بہت مبارکباد اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں ہمارے لوگ بہت ترقی کریں, ہمارے کھیلوں کے میدان آباد رہیں اور اس میں بھی ہم بہت ساری ترقیاں کرتے ہوئے دکھائی دیں. لیکن اس وقت میں موجود ہوں اصغر علی شاہ کرکٹ اسٹیڈیم میں, جہاں میلہ سجا ہوا ہے بدر ایکسپو KTPL کا, اور کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ. یہ وہ کھیل کے جو ہمارے گھروں میں بھی کھیلا جاتا ہے, گھر کی چھت پہ بھی کھیلا جاتا ہے. اگر آپ ویمنس کالجز میں چلے جائیں, اسکولز میں چلے جائیں, تو وہاں پر بھی کھیلا جا رہا ہوتا ہے. ہماری بچیاں بھی کھیلتے ہیں, بچے بھی کھیلتے ہیں, سڑکوں پہ بھی کھیلتے ہیں, محلوں میں بھی کھیلتے ہیں. اور وہ ٹیپ بال کرکٹ ہے کہ جو ہر جگہ پر کھیلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ کا خیال ذہن میں آیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی, تاکہ ایک بہت بڑی تعداد میں بچے جو ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو ایک مناسب پلیٹ فارم دیا جا سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میلہ سجا ہوا ہے, ملک بھر سے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور ایک زبردست قسم کا ہلہ گلہ, فیملیز آئی ہوئی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں. آج جو یہاں رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی تھی بدر ایکسپو KTPL کی, اس میں ساحر علی بگا نے پاکستان زندہ باد گا کے ماحول کو گرما دیا تھا. تو وہیں پر ہی امانت علی کی پرفارمنس بھی سب لوگوں نے انجوائے کی. تو نئے سال پہ بدر ایکسپو سولوشن اور KTPL کی پوری مینجمنٹ آپ لوگوں کے لیے رنگا رنگ پروگرام لے کر آئی کہ پہلے دن تو ہم سب انجوائے کریں گے, اور پھر ہم سب کا پسندیدہ کھیل وہ ایک چیز کرکٹ جو خیبر سے لے کے چمن تک سب کو ایک لڑی میں دیتی ہے. کوئی دوسری چیز دکھائی نہیں دیتی کرکٹ کے علاوہ, نہ انٹرٹینمنٹ, نہ پوری نیشن کو ایک جگہ جمع کرنے کا ذریعہ, اور وہ کرکٹ ہے. اور یہی کرکٹ کا میدان یہاں سجا ہوا ہے. میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے آج بدر ایکسپو KTPL پر بات کریں گے. AVM ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کے لیے موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر آپ کا. ان کے ساتھ کوئی اور نہیں, بنگلور ٹیسٹ کے ہیرو, فارمر ٹیسٹ کرکٹر اینڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ KTPL توصیف احمد صاحب, اور ان کے ساتھ 1 لاکھ رن ایک فیملی نے مل کر بنائے اس ملک کے لیے. چشم و چراغ فارمر ٹیسٹ کرکٹر, کوچ, سلیکٹ, کئی ساری ذمہ داریاں انجام دی صادق محمد صاحب. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. AVM صاحب آپ سے بات کریں گے, پھر میں ان دونوں نے تو بہت ہی ایفرٹ کیے, ان کے ایفرٹ کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے. یہ جو بدر ایکسپو سولوشن نے میلہ سجایا KTPL کی صورت میں, اور خاص کر وہ جو بچے سڑکوں پہ کھیل رہے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا. دیکھیے جی, یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے, اور میرا خیال ہے کہ نئے سال کا آغاز کراچی شہر کو اور پاکستان بھر کے ویورز کو, بلکہ میں تو کہوں گا دنیا میں بھی جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ لائیو جو ہے یہ امریکہ میں بھی دکھایا جا رہا ہے, تو ان سب لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی ابزاربنگ جو ہے انٹرٹینمنٹ اسپورٹس کی آج ہم بدر ایکسپو کے تعاون سے دیکھ رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ جو ہے ایک ہمارے لیے مورائل بوسٹر ہونا چاہیے کہ ہمیں بجائے حکومت کی طرف دیکھنے کے کہ تمام چیزوں کی حکومت ہی انیشیٹو لے, یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. وہ اگر جو میرے ساتھ لیجنڈز کھڑے پوٹینشیل ہے, وہ اگر جو میرے ساتھ لیجنڈز کھڑے ہیں اس طرح کے لوگوں کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام الناس کے لیے اگر اس طرح کا ایک میگا پروجیکٹ کریں تو اس کو کتنی سکسیس اور کتنی پذیرائی ملتی ہے. آج کی تقریب جب ہم نے دیکھی تو یہ اسٹیڈیم جو تھا یہ لوگوں کے نعروں سے گونج رہا تھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پازیٹیو انرجی آج اس اسٹیڈیم میں ہے, اس کے لیے جو منتظمین ہیں اور جو یہ لیجنڈز جو یہاں اس وقت کھڑے ہیں, اور ان کے علاوہ جاوید میاں داد صاحب ہیں, ہارون رشید صاحب اور زہیر نصیر صاحب جو کہ روح رواں ہیں اس ٹورنامنٹ کے, کہ وہ اسٹریٹ کرکٹ کو وہ ایک پراپر کرکٹ سپورٹ اسٹیڈیم میں لے آئے ہیں. یہ جو ہے ہم نے میرا خیال ہے دہائیوں کا سفر جو ہے نا وہ چند دنوں میں طے کر لیا ہے, اور ایک ایسی بینچ مارکنگ کی ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اسے لے کے آگے چلیں, اور یہ ہولسم طریقے سے اس کو آرگنائز کیا جائے, اور یہ پھر انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں نسیم صاحب, تو میرا خیال ہے پھر اسی کو فالو کرتے ہوئے دوسرے صوبوں میں بھی انشاءاللہ, اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں نیشنل لیول کی چیمپئن شپ کا ایم کرنا چاہیے. بالکل, ایئر وائس مارشل صاحب نے جس طریقے سے بات کی کہ اس کو نیشنل سطح پہ جانا چاہیے,
توصیف بھائی، جب آپ اسپن بالنگ کیا کرتے تھے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ہاتھ کا ساؤنڈ ہوتا تھا وہ اتنی آپ انگلیوں میں آپ کے ماشاءاللہ طاقت تھی کہ وہ گرپ ہوتی تھی. ایک ٹیپ بال میں فنگر بالنگ بھی ہے. تو کبھی ٹینس سے بالنگ کی اتنا تو آپ بریک پھر اتنا کرتے ہوں گے کہ میرا خیال ہے لیگ امپائر کے پاس جو آپ کی بریک تھا جتنا آپ ٹرن کرتے تھے ہارڈ بال کو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ اس میں مشکل کرنا تو، اور یہ جو فنگر ہوتا ہے واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ساری بات کر دی انہوں نے، اور یہ ایک ہمارا ایم تھا، اور ہم اسپورٹس مین یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں اچھے سے اچھا کام ہو. جو آج بدر ایکسپو نے جو ہے نا سارا کر کے دکھایا، ظہیر نظیم صاحب نے اور ہم سب نے، بلکہ وہی لوگ ہیں سب. اور خاص طور پہ میں بات کروں گا اسپانسرز کی، کیونکہ اس ملک میں کیا کسی بھی جگہ پہ اگر اسپانسر نہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کھیل ہونا. اور میرا خیال ہے یہی اس کی، اور پھر سارا پورا کراچی انوالو ہے اس میں، ہماری گورنمنٹ کے لوگ بھی انوالو ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا مرتضیٰ صاحب آئے تھے، سارا کچھ تھا. جی ہاں، صدر مملکت اسٹارٹ، ہم ابھی آپ سے یہی بات کرتے ہیں کہ اسٹارٹ جہاں سے ہم نے کیا وہ ایک ایسے ایوان صدر سے کیا، اور اس کے بعد آج یہ ہوا، اور اختتام انشاءاللہ اس سے بہت ہی اچھا ہوگا. اور یہ ہمارا فرض ہے ہم پلیئرز کا، تمام ایکس پلیئرز کا، کہ ہم پروموٹ کریں اس کرکٹ کو. صادق محمد صاحب، آپ نے بڑے رنز اسکور کیے. سٹارٹ میں ٹینس بال سے کرکٹ تو کھیلی ہوگی؟ بہت کھیلی. جو حاجی کیمپ میں جب ہم رہتے تھے جہاں پر، وہاں پر وہ جو مندر تھا اس کے اندر بہت بڑا ہال تھا. اسی ہال کے اندر میں نے اپنی کرکٹ جو ہے سیکھی، جب کہ میں رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین تھا تو ہاتھ باندھ دیا، پھر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین بنایا گیا. وہ کم عمر میں وہ جو ترکیب جو تھی وہ کام آ گئی، تو میں اب لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہو گیا ہوں. مگر وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہم کھیلے ہیں وہ ٹینس بال سے ہی کھیلے ہیں حاجی کیمپ کے اندر بھی. اور پھر جب گارڈن روڈ پہ آئے تو وہاں پہ ہماری بلیک ہاک کرکٹ کلب تھی، وہاں پہ کرکٹ بال سے پریکٹس ہوتی تھی، نیٹ پریکٹس. اس کے بعد روڈ کے اوپر جا کے ٹینس بال سے اس کی اسکن اتار کے پانی میں ڈبو کے بال کو وہ کرتے تھے. وہ بہت تیز جاتا تھا، بہت سوئنگ ہوتی تھی. تو کرکٹ کا آغاز جو ہوا ہے وہ ٹینس بال سے ہی ہوا ہے. اور اس میں فائدہ یہ تھا کہ جب گیند لگتی بھی تھی تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی اس میں. تو بچوں کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے کہ بچوں کو ٹینس بال سے کھلایا جائے. بھی خاص طور پہ جب آپ آسٹریلیا کے وزٹ پہ ہوتے تھے جہاں پہ شارٹ پچ گیندیں کھیلنی ہوتی تھی، تو ٹینس بال سے تیاری میں کوئی مدد ملتی تھی کہ ذرا شارٹ پچ آئے تو ذرا اپنے آئی سائٹ کو اور مضبوط کریں؟ ہمارے زمانے میں اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ ہم ٹینس بال سے جا کے پریکٹس کرتے تھے، کیونکہ ارلی 70s کی بات کر رہے ہیں ہم. تو مگر یہ کہ وہ جو بال باؤنس وغیرہ کا جو ہم سیمنٹ وکٹ کے اوپر کرتے تھے، یا ہم گولف بال کے ساتھ پریکٹس کرتے تھے، جو بال آٹومیٹک اوپر آتا تھا تو اس سے بہت فرق پڑتا تھا. اور وہ پریکٹس تھوڑی بہت تو ضرور کی ہے. بالکل، یہ پریکٹس کی. ویسے اے وی ایم صاحب، ایئر فورس میں کتنی کرکٹ ہوتی ہے ویسے؟ یہ تو ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمیں. آج ایئر فورس میں بڑی اچھی کرکٹ ہوتی ہے جی، اور انٹر لیول پہ تینوں جو سروسز ٹیمز ہیں ان کی چیمپئن شپ بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں کرکٹ جو ہے نا، آپ نے بھی انفارچونیٹلی ہم لوگ فریگمنٹڈ ہیں، ہم کسی ایک چیز پہ ہمارا بیانیہ نہیں ملتا. لیکن کرکٹ ایسی چیز ہے کہ جس کی اونرشپ جو ہے نا وہ دیہڑی سے لے کے خیبر تک ہر شخص کی ہے. اور اس میں قومیت کا، زبان کا کوئی تعلق نہیں. جیسے اگر لاہور سے ہے تو ہم کراچی کے دیکھ کے بڑے ہوئے، اور ہم کو میاں دار کو محمد صادق بھائی، اور ان کو ہم اون کرتے ہیں. کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ تو ہم سے 1000 میل دور کراچی سے کھیل رہے ہیں، ضلع کے ساتھ لڑتے تھے. تو کرکٹ جو ایک چیز ہے نہیں، وہ پورے پاکستان کو جیل کرتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور آپ جو ہے یہ خاص طور پہ یہ جو فارمیٹ ہے، یہ افورڈیبلٹی کا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے.
کیونکہ یہ ہر کوئی کھیل سکتا ہے. دوسری جو ریگولر کرکٹ کے لیے پراپر کٹ چاہیے, پراپر ویئر ودال چاہیے, وہ شاید ہر کوئی اسٹرکچرڈ طریقے سے نہیں کھیل پاتا. تو یہ جو ہے گراس روٹ لیول پہ کرکٹ کی پروموشن کے لیے میرا خیال ایک بڑی اچھی نرسری جو ہے اس سے تیار ہو جائے. جو کہ AVM صاحب نے بات کی کہ گراس روٹ لیول پہ, اور خاص کر اس کو ہم بیس کہتے ہیں, بچہ اسٹارٹ اسی کرکٹ سے لیتا ہے, تو بیس کے بارے میں اور پاکستان کرکٹ کا ہم فیوچر دیکھتے ہیں, مستقبل دیکھتے ہیں, تو بیس یہاں سے کچھ مضبوط ہو سکتی ہے. کئی ایسے کرکٹ سے جو پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے. سہیل تنویر کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, جو کیا صرف ایک چیز یہ کہوں گا, اس میں کچھ ہو رہا تھا کہ لوگوں کی جاب چلی گئی. اس ٹورنامنٹ سے پلیئر جتنے بھی ہیں ٹیموں میں ان کو مالی فائدہ ہوگا, اور یہی ایک چیز کرنا چاہتے تھے, اور یہی چیز کہ جو کچھ کیا یہ ہر پلیئر کو آپ لوگوں نے بتایا, ہمیں پتا ہے کہ آنے کو پرائز منی کہیں نہ کہیں کم سے کم ہو یا زیادہ سے زیادہ ملنے کی ضرورت. اس کے علاوہ ان کی میچ وغیرہ کے ٹورنامنٹ کے لیے ان کو پیسے ڈالنا آئی تھنک آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے. کرکٹ کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, جو آپ نے بات کی ہے ضرور فائدہ ہوگا, اور یہاں ان کی ایبلٹی بھی پتہ چلے گی کہ کس طرح یہ لوگ دے سکتے ہیں. تو یہ جب ٹی وی نہیں ہوتا تو ذرا جو ہے کھل کے اور نہیں ہوتا, یہاں تھوڑا سا مجھے جو ہے کانشیس بھی نظر آ رہی ہے لوگ جس طرح کی میں نے کوئی نیند دیکھی ہے, تھوڑا سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. فیلڈنگ کا معیار تو ہر جگہ سے ہر چیز دیکھ رہا ہے, فیلڈنگ کا معیار تھوڑا سا ہمیں نظر آیا جو آ رہی ہے. اسکیز کوئی نہیں ہے, آپ کھیل رہے ہیں, آپ نے کیچ کرنا ہے, جتنے اوپر جائے جتنے نیچے جائے آپ نے کھیلنا ہے. ایک چیز ابھی میں ذکر کر کے آیا ہوں کہ ساری کرکٹ جو ہے آن سائڈ پہ تمام پلیئرس کو اور وہ جو ہے وہ فیلڈ بھی چلا رہے ہیں جو ان کی رینج سے کم تھا. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے لے لی ہے. لیکن یہ دماغ کام کرے گا, ان کا فائدہ خود بھی ہوگا ان لوگوں کو. صادق بھائی, اگر موجودہ دور میں جس طرح T20 کرکٹ ہو رہی ہے, T10 کرکٹ ہو رہی ہے, تو یہاں پہ پاور ہٹنگ, خاص طور پہ ہم جس طرح کی پاور ہٹنگ یہاں دیکھ رہے ہیں, یارکر گیند کو کس لینتھ پہ جا کے یہ پک کرتے ہیں, آن سائڈ پہ, آف سائڈ پہ, ایکسٹرا کور پہ چھکے لگا رہے ہیں, تو کیا کچھ پاور ہٹنگ بہتر بنانے میں یہ کرکٹ معاونت کر سکتی ہے؟ اس بال کے ساتھ آٹومیٹک پاور ہٹنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ پاور ہٹنگ کا ایک معیار ڈفرینٹ ہے کرکٹ بال, مگر یہ کہ ٹیکنیک جو ہے یہاں پہ چینج کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ توصیف نے ابھی بتایا کہ کراس بیٹ سے یہاں پہ زیادہ تر کھیلا جا رہا ہے, تو اگر اسی بال کو سیدھے بیٹ سے ایکسٹرا کور سے لے کے مڈ وکٹ کے ایریا تک اگر مارنے کی کوشش کریں تو وہ شاٹس بھی اچھے گریسفل لگتے ہیں, کرکٹنگ شاٹس لگتے ہیں, اور وہ زیادہ فائدہ مند رہتا ہے کہ وہ بال جو ہے جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچتا ہے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاور پلے اگر 2 اوور کا ہے تو اس کو پاور پلے کو جتنا آپ سامنے کی طرف وہ کیش کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا صادق بھائی جو بات کا ہے, اس میں تھوڑا سا ریفلیکسز جو ہے نا, جو آج کل کی 10 شروع ہو گئی ہے 20, اس میں ریفلیکسز جو ہیں ذرا تیز ہو جاتے ہیں. آئی مین کہ اگر اس بال میں بھی پریکٹس کریں گے آپ, ریفلیکسز آپ کے ٹھیک ہیں, آئی کوآرڈینیشن ہے بلے کا اور جو ہے بال کے اوپر, تو میرا خیال ہے بڑی کام آئے گی اس میں. تو فائدے تو ہیں ڈیفینیٹلی اس کرکٹ سے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ اس کو شاید جو ہے ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن جو ہے وہ ہے, سلاگنگ ہے. کرکٹ جو ہے یہ سلاگنگ ہے, ابھی تو میں پاور ہٹنگ کہہ رہا ہوں. پاور ہٹنگ بہت طریقے سے ہو سکتی ہے, سلاگنگ میں بھی ہو سکتی ہے اور اسٹریٹ بیٹ سے بھی ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ AVM ملک صاحب, بہت بہت شکریہ. توصیف بھائی بہت بہت شکریہ. صادق محمد صاحب دا گریٹ, میرے ساتھ 2 یہ میرے مہمان کے, جب ان کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں تو میں تاریخ میں چلا جاتا ہوں. پاکستان کی تاریخ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور AVM صاحب نے بھی جس طریقے سے ملک کی خدمت کی ہے, ایئر مارشل
کمال کا کام کیا ہوا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نئے مہمان ہوں گے کیونکہ بدر ایکسپو KTPL کا میلہ ہے, تو اس میلے کو ہم سب مل کے میٹرو ون نیوز پر بھی لوٹیں گے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. کہتے ہیں اور خوش آمدید کر رہے ہیں آپ کو اصغر علی شاہ اسٹیڈیم سے کہ جہاں بدر ایکسپو KTPL کا میلہ سج گیا. بلاخر اس کھیل کو پلیٹ فارم مل گیا کہ جو گھروں میں بھی کھیلا جاتا ہے, جو سڑکوں میں بھی کھیلا جاتا ہے, جو محلوں میں بھی کھیلا جاتا ہے, جو فٹ پاتھوں پہ بھی کھیلا جاتا ہے. اور اب وہ تمام کے تمام کرکٹرز اس وقت پاکستان کے بڑے اسپورٹس چینل پر براہ راست جا رہے ہیں, ان کی پرفارمنس جا رہی ہے, ان کے چہرے جا رہے ہیں, کون ہے کیسا کھیلتا ہے سب کو پتا چل رہا ہے. لیکن ان ٹیموں کو خریدنے کا سہرا بھی ان آنرز کے سر ضرور جائے گا کہ جو اس لیگ کے ساتھ آگے جڑے, جو لوگ پاکستان سپر لیگ کے ساتھ اسٹارٹ میں جڑے تھے, آج بھی ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے. لیکن یہ وہ چہرے آپ جو میرے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں, تمام کے تمام وہ ہیں جو KTPL کے ساتھ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ٹیپ بال کرکٹرز کو سپورٹ کرنے کے لیے. میرے ساتھ یہاں نارتھ نواب کے آنر ریحان بھائی موجود ہیں, ان کے ساتھ کو آنر نارتھ نواب شہزاد بھائی موجود ہیں, دانش بھائی ہمارے ساتھ جو ہے وہ DHA دبنگ کے آنر ہیں, اور لیفٹن غازی. اتنی ساری ٹیموں کا نام یاد رکھنا تھوڑا مجھے میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. دانش بھائی غازی کے گلشن یونس خان, بالکل صبح سے ہی ٹائم ہو گیا یونس بھائی, اور ان کے ساتھ اسمار, یہ آنر ہے گلشن گوہر. میں یہاں سے اسٹارٹ لے کے واپس آ رہا ہوں. یونس بھائی سب سے پہلے ریحان بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے ٹیم خریدی, یہاں جڑنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک ایسا میلہ ہے کہ جو پاکستان کی کراچی کے پیچھے مال لے کر آئے گا اور بحال کر دے گا, اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ اسے انجوائے کریں گے. اس کا مین پرپس تو یہی ہے کہ جو ینگ یوتھ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. جو کرکٹرز ہمارے بچے ہیں جن کو پاکستان کرکٹ تک چانس نہیں ملتا. ٹیپ بال ایک ایسا گیم ہے کہ گلی محلہ کی کرکٹ ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بابر اعظم اور رضوان جیسے کھلاڑی ملیں گے. اور اس میلے کے لیے آج میں اسپیشل تھینک یو کہنے جاؤں گا مرتضی وہاب کو, جو وہ آئے اور اس میلے کی اتنی شان بڑھا دی, اور انہوں نے کہہ کر گئے کہ سندھ گورنمنٹ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں آن بورڈ ہے, اور اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ایسے ہی طریقے سے اگر تمام لوگ ایک دفعہ اسٹیٹ ہولڈر سارے آن بورڈ آ جائیں تو اس قسم کے ٹورنامنٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, اور پاکستان لیول پر ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو سکتے ہیں. تو بس آگے شہزاد بھائی, جاپان اور نارتھ نواب کا کمبینیشن تو بتائے نا, یہاں پہ نعرے جاپانی زبان میں لگ رہے تھے بھائی. یہی بات ہے. السلام علیکم, میرا نام شہزاد علی بیلم. ہم دونوں ایکچولی جاپان سے, ہم رہتے جاپان میں ہی ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ اب جب یہ ٹیم میں آئے دیکھا تو پاکستانی جو ہے نا وہ کرکٹ کی ہر جگہ شوقین ہے. اب جاپان میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ نیشنل ٹیم, جاپان کی نیشنل ٹیم میں پاکستانی لڑکے کھیل رہے ہیں, تو جاپان میں رہنے والا پاکستانی وہ دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. اور آپ کو پتا ہے اسپورٹ ایک ایسی چیز ہے کہ پیٹ میں ایک وقت کی روٹی ہو اور اسپورٹ ساتھ ہو نا, بندہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے. یہی چیز ہے. دیکھیں نا, اسپورٹ سے دنیا میں امن آتا ہے. یہ ورلڈ کپ اولمپک کیا ہے, یہ اسی لیے تو بنے تھے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اس کے بعد جو بنے, اس کی وجہ یہی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, کہ لوگوں میں امن, بھائی چارہ, پیار محبت بڑھے. یہی اسپورٹس کا ایک وہ ہے. تو ہم بھی اسی لیے اس ٹیم میں شامل ہیں, اور ہم بھی, میرا تو گلا بھی خراب ہو گیا ہے, اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہے. بالکل ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ جن لوگوں کو یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے آئے وہ بہت ہی لاجواب ہے. یونس بھائی کیسا لگا جب فرینچائز لی اور اس کے بعد آج جو میلہ سجا ہوا دیکھا؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا زہیر بھائی کو کہ ایک بہت ہی اچھے کانسیپٹ کو یہ لے کر آئے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا اسکول میں بھی اسی طریقے سے کرکٹ کھیلتا تھا, اور انفیکٹ سارے ٹیپ بال سے سبھی نے سٹارٹ لیا. ایک نیا کانسیپٹ تھا, آج تک ٹیپ بال کو کسی نے پروموٹ نہیں کیا. تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میرا تو خود ایون دل کر رہا ہے کہ میں بھی اندر میدان میں جاؤں, میں بھی کوشش کروں 2-4 چھکے مار کر آؤں. اسمار, آپ کا بھی اسی طرح کا دل چاہ رہا ہے؟ دل تو چاہ رہا ہے, بٹ جس طرح چل رہے ہیں اتنے اچھے اچھے لڑکے کھیل رہے ہیں یہاں پہ, اور اتنے یہ لوگ یہاں پہ ٹیپ بال میں اتنا پروموٹ کر دیا یہاں پہ بدر ایکسپو زہیر بھائی نے, تو یہ بہت ہی ایک اچھا, یہاں پہ بہت اچھی وائب آ رہی ہے. اور یہ سیزن 1 ہے, مجھے سمجھتا ہوں جیسے یہ میچز پروگریس ہوتے جائیں گے, کل پرسوں یہ 16 دن کا یہ ہے پورا جو اسکیڈول بنا ہوا ہے, تو وہ لگتا ہے کہ بہت ہی اچھی طریقے سے یہ چلے گی لیگ انشاءاللہ. اسمار, فیلنگ کیا آئی تھی جس وقت یہ لی تھی؟ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طریقے کا میلہ سجے گا؟
एक्सपेक्टेशन से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने कहा चलें क्रिकेट टेप बॉल लीग है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो को ओनर्स हैं, सारों ने कहा कि ये क्या एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं। बट ये जैसे टाइम आता गया, इवेंट आज पहला इवेंट था, तो जैसे टाइम आता गया एक्साइटमेंट बढ़ती गई। आपने देखा लॉन्चिंग सेरेमनी भी बड़ी अच्छी इवेंट हुआ, कॉन्सर्ट्स हुए, यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए, तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक वाइब चल रही है। आपको बिल्कुल पीछे देख लें, प्लेयर्स भी सारे आ रहे हैं और सारे स्टैंड में रैंडम आके जो लोग हैं स्टेडियम आके देख रहे हैं मैचेस। यूनुस भाई, जो सोच रहे थे वो नजर आया? नो डाउट, बिल्कुल। और जैसा कि आज जो पूरा मेला बना हुआ है और पूरा एटमॉस्फेयर है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे जो आगे फ्यूचर जो नज़र आ रहा है, जो सीज़न 2 जो इस तरीके से आगे जो चीज़ें चलेंगी वो तो बहुत ही अच्छी चलेंगी। PSL लेवल मुझे दिख रहा है। बिल्कुल आने वाला और प्लान। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जिस तरह ये सीजन 1 भी चलेगा, जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं, PSL क्या है, इसको इंटरनेशनल जो हमारी इंटरनेशनल टीम भी इनको लड़कों को आगे लेकर आना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए यहाँ के टेबल प्लेयर्स को। बिल्कुल, आगे प्लान बहुत सारे हैं। पता है कि एशिया वर्ल्ड लेवल पे एक प्लान तो बहुत सारे। शहजाद भाई, जो सोचा था जापान से यहाँ आए थे इतना लंबा सफर करने के बाद, तो आपका जो सफर यहाँ खत्म हुआ असगर अली शाह स्टेडियम पे, तो कुछ इत्मीनान आ गया? सर इत्मीनान क्या, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और मैं तो खुद क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ और 35 साल जापान में काम और कारोबारी किया है, और 35 साल बाद दोबारा वो एक्साइटेड शुरू हुई है, दोबारा से एक्साइटमेंट जो बचपन में मतलब थी, जावेद मियांदाद का छक्का, इमरान खान का आउट, मतलब ये वो चीजें थी जो मतलब एक पावर पैदा करती थी। तो आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम 16 ईयर ओल्ड, मतलब मुझे मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। आपने मेरे गले का बिंदा लगा लिया चीख चीख के और नारे लगा के। क्या 16 से ज्यादा है? जी मैं 40 साल का हूँ। रेहान भाई, जावेद मियांदाद और ये जो मेला सजा, खास तौर पे जावेद मियांदाद जैसा बड़ा नाम ज़ुहैर नसीर साहब लेकर है, चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब का बहुत बड़ा रोल, हारून रशीद साहब का बहुत, सादिक भाई, तौसीफ भाई, ये तमाम के तमाम लोग थे। तो जापान से जब फ्लाई किया था आपने ये सोच करके मैं टीम खरीदूंगा नॉर्थ नवाब, तो अब नवाब साहब खुश तो है ना मेला देखने के बाद? देखें नसीम भाई, ये इतना प्यारा टूर्नामेंट होने जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लीग होने जा रही है कि जो हमारे साथ पार्टनर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने भी यही बोला कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, ये अभी बेबी टूर्नामेंट है, अभी ये शुरू हुआ है और ये इतना हाइप इसका क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि PSL एक लिमिट तक आ गए ना, ठीक है। ये गली मोहल्ला क्रिकेट है, जो ख्वाब है हर गली में हर जगह पे मिलेगा, उसको हम ग्राउंडों में लेकर जा रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे, ये पाकिस्तान में हर जगह होंगे और इंशाअल्लाह ये वक्त दूर नहीं है कि आप इस किस्म के टूर्नामेंटों में इस कदर बिजनेसमैन, इस कदर स्टेट होल्डर इन्वॉल्व हो जाएंगे कि ये एक कुछ बस ये अजीब व गरीब गोला गंडा बनने वाला है, आप ये समझ लें, ठीक है ना। तो हैदराबाद में कैसा क्रेज है आपका? हैदराबाद से ताल्लुक, मेरा हैदराबाद से ताल्लुक। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए नॉर्थ नवाब ने बड़ी कोशिशें की इस टूर्नामेंट में, बड़ी थे 30 साल की हिस्ट्री के अंदर जावेद मियांदाद और हारून रशीद साहब को मैं हैदराबाद लेकर गया, नॉर्थ नवाब ने ओन किया, उससे लेकर गई। पब्लिक इतनी क्रेजी थी कि आप यकीन करें कि हम हैंडल ही नहीं कर पाए। इस कदर मीडिया और पब्लिक बाहर इस तरह खड़ी हुई थी कि बस आप ये समझ लें उनके बस में नहीं था कि जावेद भाई को उठा के बस पता नहीं कंधों पे उठा के हैदराबाद की गलियों में चक्कर लगाएं। और मेरे से कुछ लोग नाराज भी हुए इस बात पे कि आपने हमें जावेद भाई से नहीं मिलाया, उनकी तबीयत इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं थी, इस वजह से हमने बड़े ख्याल से किया। और अभी भी ये मैचेस हम हैदराबाद की आवाम को लिंक कर रहे हैं और कल से ये इंशाअल्लाह ताला SMD पे चलेंगे, हैदराबाद के मेन तोप चौरंगी पे, लतीफाबाद नंबर 7 पे। तो गेम ऑन है, बस सबने मेहनत करके काम करना है। बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके की अभी बात की है कि तोप चौरंगी पे, तो तोप वाला काम हो गया इसका, शहजाद भाई? ऐसा ही नहीं, माशाल्लाह, मतलब के मेरे माशाल्लाह ये अली सईद भाई भी बड़े एक्साइटेड हैं। और हैदराबाद के लोग तो आपको पता है वैसे जावेद मियांदाद से अपना बेतहाशा प्यार करते हैं, हमारे कौम का एहसासा है, लेजेंड हैं हमारे। तो मतलब मैं आप यकीन करें, मेरा तो दिल जब भी मैं उन्हें देखता हूँ दिल करता हूँ उनके हाथ चूमूं, मतलब उनके पैर चूमूं, मतलब मैं फीलिंग बता नहीं सकता, क्योंकि वो जो जिस जमाने में हैदराबाद में उन्होंने मतलब वो खुशी नहीं बता, वो खुशी का इजहार अल्फाजों में कर नहीं सकते हम। तो मतलब के ग्रेट ये हमारे हीरोज हैं, हमारे कंट्री के हीरो हैं। आज मुझे 35 साल बाद आप पूछे कि किसी फिल्मी एक्टर को जानते हो, मैं बोलता हूँ मैं शायद मैंने, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जावेद मियांदाद, इमरान खान,
ये तो भाई हमारे कोई शुबा नहीं। आप बदर एक्सपो सोल्यूशन के खास करके मेला सजाया और यूनुस भाई इसको किस तरह देखा? اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہم لوگ تھے تو پریزیڈنٹ صاحب نے خود اس بات کو آن کیا تھا کہ یہ جو ہمارے لیجنڈ ہیں یا کہ ہمارے جتنی بھی یہ یوتھ ہے ان کو آ کے سپروائز کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میں ان پلیئرز کو نہیں جانتا تھا. جب میں نے ان کا پورا پروفائل دیکھا, ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا, تو میں تو جتنا میرے ملک کے اندر ٹیلنٹ ہے میرا نہیں خیال. تو ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ گراس روٹ سے ان پلیئرز کو اوپر لے کر آ رہے ہیں جو ایک چھپے ہوئے لوگ تھے. اور ماشاءاللہ جس طرح آج پلے کر رہے ہیں یہ لوگ, میں اس پورے کانسیپٹ کو, جاوید میاں بھائی کو, ہمارے جتنے بھی لیجنڈز ہیں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں. اسمار بھائی بس مختصر سے آپ سے جاننا چاہوں گا جاوید بھائی کا نام جڑنا کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. میں نے تو ان کا بھی دیکھیں جتنی دیر میں یہ پروموز چل رہے ہیں لاسٹ فیو ویکس میں, وہ جس طرح اس ماشاءاللہ اس عمر میں بھی آ کے فل پرسنلی انوالو ہو کے جا رہے ہیں, حیدرآباد جا رہے ہیں, گلی کوچوں میں جا رہے ہیں. ان کو میں نے انٹرویوز دیکھے جب یہ, میں خود بڑا ایک پراؤڈ فیل کیا. میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اتنے بڑے لیجنڈ سٹار جو ہیں وہ خود ہی پرسنلی انوالو ہو کے کرکٹرز کا انٹریکشن کر رہے ہیں اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں اس لیگ کو. تھینک یو ویری مچ اسمار صاحب, یونس بھائی, شہزاد بھائی, ریحان بھائی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اینڈ وش یو آ ویری گڈ لک. آپ تاریخ کا حصہ بن گئے کیونکہ ٹیپ بال کی اتنی بڑی لیگ پہلی مرتبہ ہوئی اور آپ تمام فرینچائزرز اس کا حصہ تھے. تو تھینک یو ویری مچ ایز اے پاکستانی. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. جن لوگوں نے بھی ٹیم خریدی یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. بہت بہت شکریہ. تو پھر آپ نے گفتگو سن لی ہوگی, یہاں پر ان سٹارز کی گفتگو بھی سنی ہوگی جو کے ٹی پی ایل, بدر ایکسپو کے ٹی پی ایل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان میں توصیف احمد, صادق محمد صاحب یہاں پر تھے, جاوید میاں صاحب کو کسی شادی میں جانا تھا, کل وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں انشاءاللہ ضرور موجود ہوں گے. ہارون رشید صاحب بھی چلے گئے تھے. آپ نے ٹیم آنرز کو بھی سن لیا ہوگا کہ وہ کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں. تو یہاں نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اصغر علی شاہ کرکٹ اسٹیڈیم سے چاہتا ہے اجازت. بدر ایکسپو کے ٹی پی ایل لیگ کا ہنگامہ جاری رہے گا اور اس پہ ہم پروگرام بھی کرتے رہیں گے. نسیم راجپوت اجازت چاہ رہے ہیں. کل رات کو 10 بجے پھر ملاقات ہو رہی ہے. ٹل دین اللہ نے کے بعد.